گلگت بلتستان کی 78ویں جشن آزادی پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا موقع فراہم کیا ہے، تو میری طرف سے بھی پورے گلگت بلتستان کے دوست احباب جو یہاں تشریف فرما ہے ان سب کو 78ویں جشن آزادی مبارک ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سینٹر والی کرسی پہ بیٹھنے کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ محفل تھک گئی جب مجھ تک جام آیا۔ تو اب بہت ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے، لون صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، ہمارے بہت زیادہ انٹلیکچوئل حضرات نے بات چیت کی ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے اگر ہم تقریریں کرنے بیٹھ جائیں گے تو شاید دن کم پڑ جائیں گے۔ اتنی 78 سال کے اندر اس سے پہلے کی ہسٹری تو مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال حالت اپنے آپ بدلنے کا۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت ایک انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کے پیچھے کوئی سیاسی جدوجہد نہیں تھی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں تھی۔ اس انقلاب کے پیچھے ایک گلگت اسکاؤٹس تھی جس نے بغاوت کی، اور ایک قوم تھی وہاں پہ جو 200 سالہ جو راج تھا، 100 سال سے ڈوگروں کا، 100 سال سے انگریزوں کا۔ انگریزوں نے ہمیں پٹے پہ دیا تھا، بیچ دیا تھا ڈوگروں کو، ایسے ہی نہیں شریف صاحب؟ اب پورے 100 سال جو ڈوگروں کے ہیں، ان 100 سالوں میں آپ کی کسی کتاب میں آج تک نہیں لکھا کہ ہماری کسی سطح پہ کوئی بغاوت ہوئی ہو۔ 100 سال ہم آرام سے ڈوگروں کے انڈر میں رہے، کوئی بغاوت، کوئی انقلاب، کوئی جدوجہد، کچھ بھی مسلح جدوجہد اس دور میں جو بھی طریقہ کار تھا وہ نظر تاریخ میں نہیں آتا۔ اگر کسی کے پاس 1 نومبر 1947 سے پہلے گلگت بلتستان کے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس ڈوگرا راج کی 100 سالہ راج کے دوران ان کو مالیے بھی دیتے رہے ہیں، ان کو تمام تر ٹیکسز بھی دیتے رہے ہیں، اور ان کے ظلم و جبر بھی برداشت کرتے رہے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر حکمرانی بھی کرتے رہے ہیں، اور کوئی آپ کے اندر 100 سال میں کوئی تحریک نہیں اٹھتی ہے۔ اب یہ کیسے اچانک ہوا یہ سب کچھ؟ یہ اس لیے ہوا کہ 47 میں جب پاکستان کی تحریک جو ہے وہ 1940 سے علامہ اقبال کے خطبے کے بعد یا اس کے خواب کے بعد، تو اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو اس وقت کوئی اخبارات بھی ایسے نہیں تھے، کوئی اطلاعات کے ذریعے بھی نہیں تھے، تو مختصر یہی تھا کہ اس وقت جو ہے منہ در منہ باتیں آتی تھی، یا ریڈیو ایک ذریعہ ہوتا تھا، یا وہ تجارتی قافلے ایک ذریعہ ہوتے تھے جو کشمیر کے ذریعے ہمارے لوگ تجارت کے لیے یا پڑھائی کے لیے وہاں سے نکلتے تھے۔ تو اس ذریعے سے بات پہنچی کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان نامی ملک بن رہا ہے، کلمے کی بنیاد پہ بن رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بن رہا ہے۔ یہ آپ کو جو اخلاقی سپورٹ ملی، آپ کے وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک انقلاب کی بنیاد پڑی، وہ تو سوچ تحریک آزادی پاکستان سے ہی منسوب ہے، وہیں سے جذبہ ملا، ورنہ 100 سال میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب اس کے بعد 78 سے لے کے یعنی 47 سے لے کے 54 تک تو آپ کا گلگت بلتستان منقسم ایریا تھا۔ ہمیں حقائق فیکٹس کے سامنے جو ہم سمجھتے ہیں ان کو کریکٹ ضرور کرنا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو شراب کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے کہ وہ سائل حاصل کے پیچھے نہ جائے اور حاصل کے پیچھے وہ جدوجہد کرے۔ یعنی 1954-52 تک تو آپ کا یہ ایک دارل تانگیر بھی آپ کا حصہ نہیں تھا، پورا گلگت بلتستان کوئی 1 یونٹ نہیں تھا 47 سے پہلے، کوئی حمزہ اسٹیٹ، کوئی نگر اسٹیٹ، کوئی پنیال اسٹیٹ، گلگت میں شکیوٹ سے لے کے جگلوٹ تک ڈوگروں کا راج تھا، اور شکیوٹ سے اس طرف گدر میں جو ہے وہ راجوں کے اپنے راجواڑے تھے، ٹھیک ہے جی۔
اب اس کے بعد چلو ہماری بزرگوں نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کیا. اس وقت اتنے سارے مواقع نہیں تھے, انٹلیکچوئل پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوں, مشورے کر رہے ہوں, موقع مل رہے ہوں. بڑی ایک ہنگامی صورتحال تھی, پورے سب کانٹیننٹ میں تقسیم کے مسائل تھے, لاشیں گر رہی تھی, ٹرینوں پہ حملے ہو رہے تھے, مہاجرین جو ہے وہ در پدر تھے ہر طرف سے. ایسی ایک صورتحال تھی. اس صورتحال میں ہمارے جو ہے وہ اکابرین نے نو ڈاؤٹ ان کے جو قربانی ہے, آپ سب ہم سب پوری قوم جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے, ان شہداء کو. اور آج ان میں سے چند غازی ہیں, وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں. تو اب اس میں آج اس سے لے کے یہاں تک اگر کچھ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں, تو پھر وہ ایک شعر اکبر الہ آبادی کا, وہ غالب صاحب کا, عمر بھر یوں ہی غلطی میں گزر گئے غالب, دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہ گئے. تو ہم نے تھوڑا سا اپنا بھی سیلف کریکشن کرنا ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی, ہم کیوں نہیں وہ رائٹ اصول نہیں کر سکے. آج 100 سال ڈوگرہ کا راج, اس کے بعد آج 70-75 سال ہو گئے. گلگت بلتستان ارتقائی سفر طے کر رہا ہے. کچھ بین الاقوامی مسائل کا ہم ایشوز کا جو ہے وہ ہم حصہ بن گئے. کیوں بن گئے؟ اس وقت ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا, فوری طور پر اٹھنا چاہیے تھا. جب 47, 48, 49 تک جب پہلی جنگ ہوتی ہندوستان اور پاکستان کی کشمیر کے اوپر, اور اس جنگ کے دوران ہندوستان چلا جاتا ہے UNCIP ریزولوشن کے لیے, اقوام متحدہ میں سیز فائر کے لیے, ہندوستان گیا تھا نا, ہندوستان گیا تھا. اب اس UNCIP ریزولوشنز کو آپ نے اس وقت یہ سمجھا کہ ہندوستان نے سیز فائر کی درخواست کی اور رائے شماری کے لیے وہ ٹائم مانگا. اب وہ UNCIP کی ریزولوشن جو ہے وہ ریاست پاکستان کے پاس ایک ہی ڈاکومنٹ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر, وہ UNCIP کی ریزولوشن ہے. کون سا کوئی اور ہے ڈاکومنٹ؟ وہی ایک ڈاکومنٹ ہے. اب کشمیر کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پہ ہندوستان اور پاکستان میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں, تازہ ترین وار ہو چکی ہے. ہمارے اور ہندوستان کے درمیان وجہ تنازع کیا ہے؟ کشمیر, یہی ہے نا جی. ادروائز یہ ایشو انگریز نہ چھوڑ کے جاتے پیچھے, یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہوتی. سینٹرل ایشیا اور چائنا, یہ اتنا بڑا, یہ یورپ نہیں بھائی, دنیا کا پہلا یورپ اس نے بنا, ٹھیک ہے. ایشین یورپ جو ہے وہ یہی تھا. میں کئی دفعہ میں ہندوستان گیا ہوں, سری نگر گیا ہوں, جموں گیا ہوں, ٹریک ٹو کانفرنسز میں ہم نے شرکت کی ہے. وہاں جا کے ہم نے, یعنی جو چیزیں وہاں پہ ردی کے بھاؤ بکتی ہیں وہ یہاں سونے کے بھاؤ بک رہی ہیں. یعنی وہ امرتسر سے چیز دبئی جاتی ہے, دبئی سے لاہور آتی ہے, لاہور سے چیز دبئی جا رہی ہے, دبئی سے دلی جا رہی ہے. بارڈر جو کیا ہے وہ 1 کلومیٹر آمنا سامنا, ایک گیٹ لگاؤ. وجہ کیا ہے؟ کشمیر. آپ کو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ایٹمی طاقت بننا پڑا. آج دنیا عالم اسلام میں پاکستان واحد جو ہے وہ ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے. ہم نہ بھولیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر بحیثیت چیف منسٹر, بحیثیت ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کے, مجھے بڑے سے چھوٹے سارے فورس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. ہمیں کبھی بھی نوجوانوں کو خوش کرا کے, جذباتی نعرے لگوا کے, اور وہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ایک شراب کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. یہ بات حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے UNCIP ریزولوشن کے تحت. کیوں بنا؟ وہ اس لیے بنا کہ ادھر جموں میں جو ہندو ووٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا گلگت بلتستان کا 100% مسلم ووٹ. وہ ڈاکومنٹ ہو گیا. جو UN میں نقشہ ہے UNCIP ریزولوشنز کا, اس میں گلگت بلتستان, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر یہ ملا کے ہے ریاست جموں کشمیر ہے. اب بہت سے ہمارے صحافی حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے تو اپنا اٹو ڈنگ بنا لیا, آپ کیوں نہیں بناتے؟ یہ اکثر ہمارے نئی نسل کے اندر یہ بات ہے. اب مجھے یہ بتائیں, انڈیا تو ڈے 1 سے ریاست جموں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ مانتا ہی نہیں ہے. اس نے تو پہلے دن سے اس نے اپنے آپ کو جو آئین کا آرٹیکل 1 کا حصہ بنایا ہوا ہے. GB کو بھی اس نے اپنا آرٹیکل 1 کا حصہ بنایا ہے. آزاد کشمیر کو بھی اس نے اپنا آرٹیکل 1 کا حصہ بنایا ہے.
ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر سارا کا سارا ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، سارا کا سارا اٹوٹنگ ہے۔ اب آپ کے پاس UNCIP ریزولوشن جو آپ پوری دنیا میں جا کے ڈنڈورے پھوڑتے ہیں، 8-10 جنگیں لڑ چکے ہیں، ہزاروں ہمارے شہداء ہیں، آپ کی پوری اکانومی، آپ کی ساری معیشت جو ہے وہ داؤ پہ کس وجہ سے ہے؟ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے۔ ہندوستان کے ساتھ آپ کا تنازع ہے، جنگیں ہو چکی ہیں، اور اس میں آپ کے پاس اس تنازع کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے کون سا ویپن ہے؟ ایک ہی ویپن ہے، وہ UNCIP کی ریزولوشن سے۔ اور ان UNCIP کی ریزولوشن کے تحت آپ نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، آپ نے مانا ہوا کہ انٹائر ریاست جموں و کشمیر از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہندوستان کا تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے متنازع ہے ہی نہیں، اس کو کوئی بھی ترمیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پھنسے ہوئے۔ اب میں لکھ کے دیتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہے وہ سیاسی تقریریں کرتے ہیں، منجن بیچتے ہیں میرے سیاسی دوست، خدا کے لیے اب ہم میں آنا ہے کہ آپ کے پاس خود جو اختیارات ہیں اس کا کتنا بہتر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو وسائل جو فیڈرل سے مل رہے ہیں اس کا کس نے آپ کا ہاتھ روکا ہے کہ آپ اس پہ صحیح کام نہ کریں؟ آپ کے پاس جو پنجاب کی اسمبلی کے پاس جو لیجسلیشن کے پاورز ہیں نا، وہ آپ کی اسمبلی کے پاس بھی ہیں۔ اگر کوئی مائی کا لال مجھے یہ ثابت کر دے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے پاس پنجاب اسمبلی کے برابر لیجسلیشن کے اختیارات نہیں ہیں تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے چیف ایگزیکٹو کے پاس 2018 کا آرڈر جو الحمدللہ نواز شریف صاحب نے آپ کو ڈیلیگیٹ کر دیا تھا 2009 کے آرڈر میں، اب آپ دیکھ لیں ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہم جو ہم جو انٹلیکچوئل ہیں، ہم جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، ہمیں ذرا تاریخ میں جانا پڑے گا، ہمیں سسٹم کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک عوام کے جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، ایک ہمارے جیسے ہم جیسے لوگ، ہم لوگوں کو تو سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے جی، بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 2009 کا آرڈر بالکل اچھا ہوا، CM آیا، گورنر آیا، لیکن آپ سے 4 سبجیکٹ چھینے گئے GB سے۔ آپ کو معلوم ہے جو آپ کا مین پوٹینشل تھا وہ پرائم منسٹر فیڈرل سبجیکٹ ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ منرل، ہائیڈرو، ٹوریزم، فارسٹ، یہی 4 آپ کے سبجیکٹ ہیں نا۔ پیچھے یہ اٹھاؤ تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ 2009 سے پہلے میرے چچا زاد بھائی تھے شہجہان صاحب، ڈائریکٹر جو ہے وہ منرل کے، وہ گلگت میں بیٹھ کے مائننگ کے لائسنس دیتے تھے۔ 2009 کے آرڈر کے بعد وہ مائننگ کا لائسنس شفٹ ہو گیا وزیر اعظم پاکستان کے پاس۔ آپ نے وہاں جانا، فارسٹ پالیسی دینی تھی، پہلے آپ کی جو ہے وہ فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے کشمیر افیئرس کے ذریعے لیتا تھا، وہ چلی گئی پرائم منسٹر کے پاس۔ پاور کے حوالے سے آپ نے کوئی منصوبہ لگانا ہے، کوئی پالیسی لینی، پرائم منسٹر کے پاس۔ اور ٹوریزم کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی آپ نے کوئی پالیسی بنانی ہے، پرائم منسٹر کے پاس۔ وہ الحمدللہ 2009 کے اندر جو چیزیں سکم آ گیا تھا، 2018 کے آرڈر میں جتنے 18ویں ترمیم کے تحت جن صوبوں کو، 4 صوبوں کو جو اختیارات ملے ہیں، وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کو ملے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تو ایک سٹیٹ ہے، وزیر اعظم میں، چلے ٹھیک ہے، وہ جھنڈے کو چاٹنا ہے، اس مرسیڈیز گاڑی کو چاٹنا ہے، اس PM کو آپ نے چاٹنا ہے، جو 4 سال میں 5 PM بدل چکے ہیں، وہ وہاں پہ وہ سسٹم کیا ہے، وہاں پہ گورننس کیا ہے، ڈیلیوری کیا ہے۔ میرا تو ہر فورم میں یہی جھگڑا ہے، آپ نے اس کشمیر کو حاصل کرنا ہے نا، تو ان دونوں کشمیر کے جو حصے ہیں ان کو ماڈل گورننس دینی پڑے گی۔ آپ ان خطوں کو ماڈل کریں گے تو وہ خطہ آپ کی جولی میں گرے گا۔ یہاں آپ نے کیا بنے ہوئے؟ اب GB میں 33 رکنی اسمبلی ہے، اس میں 19 رکنی جو ہے سو کال جو پارلیمانی پارٹی ہے، 49 رکنی کابینہ ہے۔ کس نے لگایا یہ؟ وفاق کا قصور ہے یہ۔ 24 نومبر کو جو ہے وہ CM کا عہدہ ختم ہو رہا ہے۔ پرسوں آپ نے دیکھا ان کا لیٹر کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، ہم لندن جا رہے ہیں WTM میں، ہمیں 60 کروڑ روپے 3 دنوں کے لیے 3 بندوں کو TADA چاہیے۔ کس نے روکا آپ کو؟ کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں؟ ہسپتال میں دوائی نہیں، بجلی نہیں، سڑکوں کے مسئلے ہیں، کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ہسپتال میں مریض جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
یونائٹڈ اسٹیٹ یونائٹڈ کنگڈم کے پاس آفیشیلی اس وقت ٹوٹل 250 گاڑیاں ہیں. آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ سرکاری طور پہ. آپ کے گلگت بلتستان میں 9,500 گاڑیاں ہیں. کشمیر میں 12,000 گاڑیاں ہیں. آپ F6 میں چلے جائیں, آپ 7 میں چلے جائیں, I8 میں چلے جائیں, آپ کو ہر 10 منٹ بعد ایک گلگت کی اور کشمیر کی سبز نمبر پلیٹ کی گاڑی نظر آئے گی. آپ کو کس نے روکا ان کو ریفارم کرنے کے لیے؟ میں نے 16 رکنی کابینہ سے 5 سال حکومت چلائی ہے. آج آپ نے 44 لوگ, جب دیکھتا ہے بندہ 22 روپے کی آلو کا ریٹ اور 50 روپے کا جو ہے وہ سبزی کا ریٹ معلوم کرنے کی 2 کروڑ کے ڈالے پہ اسسٹنٹ کمشنر آ کے اترتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ گورننس ہے, یہ سسٹم ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اس وقت بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, صحت کے مسئلے ہیں, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے بھائی آپ کے. آپ نے نان ڈیولپمنٹ بجٹ پتہ ہے آپ کا کتنا ہوا ہے؟ 87 ارب روپیہ. گلگت بلتستان کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ 87 بلین روپیہ اس سال فیڈرل نے دیا ہے. آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کتنے ہیں؟ 16 ارب روپیہ. 28,000 مربع میل یعنی KPK سے 20% کم رقبہ ہے اس کے لیے. کہاں ہے ہماری سول سوسائٹی؟ کہاں ہمارے سو کال انٹلیکچوئل؟ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اچھا ہوا کشمیر میں جو لوگ نکلے تھے نا, انہی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلے تھے لوگ, ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا جو سو کال اشترافیہ بنی ہوئی. تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے ہمارے مسئلہ تشنہ طلب ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں اسی پریس کالم میں آپ حضرات نے پہلے کانفرنس کروائی. ہم نے اس شرط پہ ہم اس کانفرنس میں ہم شریک ہوئے. آج کی جشن آزادی ہے, کوئی بلائے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے بلایا, آپ نے مہربانی کی. اس وقت ہم اس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں آئے تھے کہ نشستن برخاستن گفتن والی بات نہیں ہوگی. ایک سوشل کانٹریکٹ بنے گا, اس سوشل کانٹریکٹ کو لے کے ہم چلے جاتے ہیں. ایک سب ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت جہاں, اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی, ٹھیک ہے. ہم نے کہا